آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک بہت بڑے شاعر ہمارے ہاں گزرے ہیں، نام تو ان کا تھا علی سکندر، لیکن دنیا انہیں جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ ہوا یہ کہ اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے، تو لوگوں نے کہا جی جگر کو بھی بلائیے۔ جگر یوں تو بہت بڑے شاعر تھے، غالب کی طرح بڑا ایک نام تھا، شہرہ تھا، لیکن جو اکثر شعراء کو بیماری ہوتی ہے وہ انہیں بھی تھی۔ تو یہ جو میں نوشی ہے وہ عادت اس قدر تھی کہ وہ مشاعرے میں بھی ساتھ میں مشروب مغرب رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نعتیہ مشاعرہ ہے، ایسے شخص کو تو نہیں بلانا چاہیے، شاعر بہت بڑے ہیں۔ لیکن اب جو انتظامیہ تھی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے بڑا شاعر ہے، بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نعتیہ محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ دیکھیے نا، ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہے۔ ایک طبقہ تھا وہ کہنے لگے نہیں، آرا دو طرح کی ہو گئی۔ کچھ حضرات کہنے لگے کہ آپ بلائیے، اور کچھ کہنے لگے نہ بلائیے۔ بات آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ سب قائل ہو گئے کہ اتنا بڑا وقت کا جو شاعر ہے اس کو لازمی بلانا چاہیے۔ کہا اچھا جی چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے جگر صاحب کے پاس مراد آباد میں، انہوں نے جب یہ دعوت سنی تو کہنے لگے بھائی میں تو نہیں آ سکتا، میری طرف سے تو معذرت قبول کریں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اتنا سیاہ کار گناہ گار انسان، میں اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اتنی عظیم محفل میں جاؤں اور اس سٹیج پر میں نعت سناؤں۔ میں نے تو کبھی نعت لکھی نہیں۔ ان کا تو تخلص ہی تھا، لقب ہی تھا رئیس المتغزلین، غزل لکھتے تھے، غزل کے بادشاہ۔ میں نے تو نعت نہیں لکھی، کبھی نعت نہیں کہی، تو میں تو نہیں آ سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کر۔ اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پہلے تو سب چاہ رہے تھے کہ جگر کو بلائیں یا نہ بلائیں، اب یہ ہے کہ جگر صاحب ہی نہیں آ رہے۔ پھر وہی جو ہوتا ہے رفیقان محبت کا طریقہ کہ فورس کرواتے ہیں، کبھی ان سے بات کروائی، کبھی ان کو کہا، کچھ دوست احباب کو لے گئے کہ جگر کو راضی کرو۔ بڑی مشکل سے یاران محبت رفیقان طریقت نے قائل کر ہی لیا اور وہ تیار ہو گئے۔ کہنے لگے چلیں آپ حضرات کی بات میں رکھتا ہوں، اتنی بڑی ہستیاں، اس میں علماء بھی بعض تھے، انہوں نے راضی کیا انہیں کہ آپ آئیے۔ جب وہ راضی ہوئے تو ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی کہ پبلک نے جب سنا کہ جگر صاحب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ مطلب ہم نے کبھی دین کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، بس جس کو جتنی بات ہاتھ لگی وہی پتھر لے کے دوڑ پڑا۔ مطلب ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ پتھر کھانا جو ہے وہ سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ اپنے اگر سامنے ہوں تو وہاں پتھر مارے نہیں جاتے۔ سارے ہی کلمہ گو ہیں، ایک ہی ملک ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے۔ ہم تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ لی۔ یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے۔ تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے کہ اجمیر میں نہیں آنے دیں گے جگر کو۔ اب ادھر جگر صاحب کا حال یہ ہے کہ انہیں جب دعوت نامہ مل گیا تو وہ جب انہوں نے سب سے پہلے تو وہ جو بوتل تھی اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور کئی دن تک روتے رہے کہ میں کیسے لکھوں، مطلب میری ذات کیا، میرا قد کیا، میری حد کیا، اور اس ہستی کے بارے میں لکھوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، کیسے لکھوں؟ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے بار بار نہا دھو کے بیٹھتے، خوشبو لگا کے کہ کوئی مطلع عطا ہو جائے، لکھنے بیٹھتے، لکھتے لکھتے وہ غزل ہی لکھ ڈالتے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، تو پھر اس وقت حضور کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں لیکن آپ کا امتی ہوں، حضور کرم کیجئے، حضور کرم کیجئے، کچھ عطا کر دیجئے، کوئی خیرات دے دیجئے، حضور بہت نافرمانیاں ہو گئیں، مجھ پہ کرم کیجئے۔ بس اسی وقت وہاں سے مطلع عطا ہو گیا، اور مطلع کیا تھا، ایسا لگا کہ اس کے بعد انوار کی بارش شروع ہو گئی، جیسے آمد شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس بارگاہ کا ایک اصول ہے، وہاں جب تک بندہ سرنڈر نہیں کرتا نا کام نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گئے مدینہ شریف، یہیں سے نیت کر کے گئے کہ جب تک میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کروں گا میں اس وقت تک ہٹوں گا ہی نہیں روضہ انور سے۔ چلے گئے اور جا کر مواج شریف کے پاس بیٹھ گئے۔ اس دور میں تو اتنا کراؤڈ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی سختی بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ سامنے ہی کہیں نہ کہیں جہاں جگہ ملتی لوگ بیٹھ جاتے۔ ایک دن گزر گیا، دیدار نہیں ہوا، دوسرا دن گزرا، دیدار نہیں ہوا۔ جب تیسرا دن گزرنے لگا تو شوق، جذب و شوق اور عشق و مستی نے غلبہ کیا، تو ایک کلام آپ نے لکھا، لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،